حضرات گرامی، بزرگان ملت، معزز سامعین، رمضان المبارک بالکل قریب ہے۔ ممکن ہو کہ اور ایک اتوار ہم کو ملے، آنے والا اتوار یعنی اس کے بعد کا اتوار رمضان کا آغاز ہو جائے۔ اسی مناسبت سے میں نے بخاری میں ان احادیث شریفہ کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہا، تو چند احادیث شریفہ آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز بخاری ہی کے احادیث پیش کروں گا انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ رمضان المبارک ہم سب کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں تو گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی قربت نصیب ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ عبادت کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں۔ اگر عبادت نہیں کرتے، اہتمام اگر نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ تمام نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو ہم حاصل کرنی ہے ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کر تو رہے، نعمت ملتی ہے اور عبادت کرتے ضرور ہیں بعض حضرات، اس میں کچھ کوتاہی بھی ہوتی ہے یا پھر کس چیز کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اس رمضان المبارک میں، اس سے لا علم ہونے کی وجہ سے وہ بڑی بڑی نعمتیں جو ہم حاصل کر سکتے ہیں وہ نہیں ملتی۔ اسی مناسبت سے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ العزیز پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ میں نے جو پہلی آیت یا حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی کر لوں تاکہ ذہن میں رہے آپ کے۔ اولم یکفہم، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے، کیا ان لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، امت محمدیہ کے لیے کافی نہیں ہے؟ ہم نے آپ پر کتاب نازل کیا، یتلا علیہم، آپ اس کو پڑھ کر سناتے رہتے ہیں، یتلا علیہم، تلاوت کرتے ہیں ان پر، کیا کافی نہیں؟ بس کافی ہے، قرآن کریم کافی ہے۔ اب یہ ترجمہ اس کا ہوا۔ اب سن لیجئے، جس حدیث پاک کو میں نے پڑھا ہے اس کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما من الانبیاء، کوئی نبی نہیں دنیا سے گزرا، یعنی نہیں، کوئی نبی نہیں، نبی الا اعطی ما مثلہ، سب کو معجزات ان کے مطابق عطا کی، ہر ایک کو معجزہ ملے، ہر ایک کو، ہر زمانے میں اپنے دور میں ان کو معجزہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا۔ آمن علیہ البشر، وہ معجزوں کو دیکھ کر انبیاء پر وہ لوگ ایمان لائے، ان کی امت ایمان لاتے رہی، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک ایمان لاتے رہے۔ پھر آگے آئیے تو حضور پر ارشاد فرماتے ہیں، مجھے جو معجزے کی اہم باقی رہنے والا جو معجزہ ہے، ہمیشہ کے لیے باقی رہنے والا معجزہ، وہ ہے مجھے وحی عطا کی گئی۔ وحی کیا بتا رہے؟ انما کان الذی اوتیت وحیا اوحاہ اللہ الیہ، وحی میری طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا، وہ دائمی معجزہ ہے۔ فارجو ان اکون، پھر حضور فرماتے ہیں کہ امید رکھتا ہوں کہ محشر میں سب سے زیادہ میری اتباع کرنے والے ہوں گے، جنت میں جانے والے، میری اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے سب میں زیادہ ہوں گے۔ اب اس کی وضاحت، ہر نبی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معجزے عطا کیے، جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے عطا کیے، 9۔ اس میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ عصا ڈال دیتے تو سانپ بن جاتا تھا، یہ معجزہ تھا۔ اب اتنی بڑی چیز اگر آپ دیکھ لیں، ایک آدمی دیکھ دیں، عادت کے مطابق نہ ہو، لکڑی سانپ بن جائے تو
خود بخود مائل ہو جائے گا، وہ یہ معجزہ دیکھ کر خود بخود مائل ہو جائے گا۔ تو اس طرح اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو ڈالنے کے بعد اژدہا بن گیا اور کئی سانپوں کو نگل گیا، یہ چیزوں کو دیکھ کر ایمان لا لیا وقتی طور پر۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں آپ نے کہ جو ہے دو پہاڑ کے درمیان میں سے اونٹنی نکالی۔ پہاڑ کے درمیان میں سے اونٹنی مطلب کیا ہوا؟ پتھر ہے، پتھر کے اندر اونٹنی کیسے؟ نہ اس کے لیے غذا، نہ پانی، نہ ہوا، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، انسان ہو یا حیوان ہو۔ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے، کھانے کے بغیر، ہوا کے بغیر۔ وہاں ہوا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، غذا بھی نہیں ہے، اس میں سے اونٹنی نکل رہی ہے۔ یہ دیکھنا تھا کہ ان کی قوم ایمان لائی۔ اسی طرح آپ غور کریں، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے جو ہے 40 دن تک رہے، وہاں سے نکل کر آ گئے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنا پھر زندہ ہو کے آنا، یہ کیا مانا؟ وہ دیکھا، قوم ایمان لائی۔ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں، کھڑے کہیں کس کو آپ بتاؤ خبر کون سی ہے، ایک خبر بتا دی گئی تو اٹھ کھڑے ہو جا رہے۔ یہ معجزات کو انہوں نے دیکھا تو ایمان لائے، ان معجزات کو دیکھتے ہی ایمان لائے۔ وہ معجزات اب ہیں کیا؟ سوال یہ پیدا تھا، اب باقی ہیں کیا وہ معجزات؟ نہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ باقی ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ باقی ہے، نہ صالح علیہ السلام کا معجزہ باقی ہے۔ اتنا رہنے کے باوجود، یہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی پوری کی پوری قوم ایمان نہیں لائی، تقریباً رد کر دیے۔ یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی مارنے کے لیے آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم کہنے لگی تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو۔ ذرا غور کرو، تم اور جب مسلمان غیروں کے ساتھ، دشمن کے ساتھ، کافروں کے ساتھ مسلمانوں کو کہا گیا چلو لڑنے کے لیے جہاد کریں تاکہ بیت المقدس ہم حاصل کر لیں، نہیں تم اور تمہارا خدا جا کے لڑ لو۔ اتنا دیکھنے کے بعد ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد یہ کیفیت رہی۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مگر امت محمد یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی امت نے یہ کبھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ جائیے، نہیں کہا، بلکہ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اس پہاڑ سے ہمیں کودنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم کودنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ سمندر میں ڈوبنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو سمندر میں ڈوب جانے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کہتے ہیں اپنی جان قربان کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کون سا معجزہ دیکھا کہ رسول پاک علیہ السلام ایسا معجزہ لے کے آئے؟ حضور ایسے معجزات نہیں لائے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے جو، ویسے تو آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، درختوں کو بلایا، درخت آ گئے، پہاڑ معجزن ہونے لگے، گھومنے لگ گئے، درخت رونے لگا، درخت حنانہ رونے لگ گیا۔ یہ معجزات اپنی جگہ ہیں، یہ معجزات اصل معجزہ جو دائمی معجزہ ہے، جو دائمی معجزہ ہے، جو صحابہ کے دور میں جو معجزہ تھا وہ آج بھی اللہ کا کرم ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سب سے بڑی نعمت مل رہی ہے تو وہ معجزہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ قرآن کریم ہے۔ اب نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا باقی رہا، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی باقی رہی، نہ اور دیگر انبیاء کے کوئی معجزات باقی رہے دیکھ سکے، مگر ہم اپنے نگاہوں سے اگر اپنے نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو ہر مسجد میں دیکھو، سینے محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظ کرام کے سینے میں دیکھو، آج بھی قرآن محفوظ ہے، وہ سب سے بڑا معجزہ ہے، یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اب اس بات سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا اس کی کتنی قدر کرنی چاہیے اور رمضان المبارک میں کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، رمضان المبارک میں اس سے کتنا تعلق جوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی معجزہ ہمارے پاس ہے، ہمارے نبی کا سب سے اہم معجزہ، اس کے مقابل میں اور کوئی معجزہ نہیں ہے، تو وہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم سے اگر اب ہمارا لگاؤ ہو جائے تو یقیناً ہمارے لیے کامیابی و کامرانی ہے۔
حضور نے دیگر انبیاء کے معجزے کے مقابل میں آپ یہ لے آ رہے ہیں، دیگر انبیاء کے معجزات کے مقابل میں یہ لے آ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ وہاں شک کرتے تھے بعض ان کے معجزات کو دیکھ کر، ان کے معجزات کو دیکھ کر شک کرتے تھے۔ کیا شک کرتے تھے جانتے ہو؟ یہ جادو ہے، جادوگر ہے موسیٰ علیہ السلام۔ فرعون نے کیا کہا؟ سب سے بڑے جادوگر ہیں بولے۔ جادوگروں کی جو جادو جب انہوں نے پیش کیا، لکڑیاں ڈالے تو سانپ بن گئے، رسیاں ڈالی تو سانپ بن گئے۔ اس سے پہلے قرآن بیان کر رہا ہے، یہ جب فرعون کی جانب سے پوری دنیا کے جادوگر آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم پہلے معجزہ پیش کرتے ہو، تم پہلے اپنا کارنامہ پیش کرتے ہو یا میں اپنا معجزہ پیش کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو پھر انہوں نے پیش کیا جادوگروں نے۔ تو فرعون نے کیا کہا معلوم؟ دیکھو یہ جادوگروں کا سردار ہے، نعوذ باللہ، استاد ہے، استاد کی بات مانتے ہوئے اپنے جادو کو انہوں نے پیش کیا پہلے، پھر یہ ان کا جادوگروں کا سردار ہے بولے، نعوذ باللہ۔ اس کا بھی انکار کیا، اس نے معجزے کا انکار کیا۔ مگر قرآن کریم کا آج تک میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کریم ایک ایسا معجزہ ہے، پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ نہ اس کا کوئی حرف تبدیل ہو سکتا ہے، نہ ترمیم ہو سکتا ہے، نہ تخفیف ہو سکتا ہے، نہ اس کا حکم نکالا جا سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ وقتی معجزے تھے اپنی جگہ، مگر یہ معجزہ قیامت تک چلنے والا ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، نہ عیب ہے، نہ شک ہے اس کے اندر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے فرمایا لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہے ہی نہیں۔ قرآن کی جانب، قرآن یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر ہم رمضان میں عبادت، فرائض نماز، نفل کے بعد اگر کوئی کام میں مصروف ہونا ہے تو وہ قرآن کی تلاوت ہے، سننا اور سنانا، سب میں زیادہ، سب سے زیادہ۔ بہت نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ آئیے آپ کو میں اور مزید حدیث کے الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے یہ معجزات ہے کیا، یہ قرآن کریم کا تعلق ہے کیا، قرآن یعنی کس مقام اور کس درجے میں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، قرآن مسائل بیان کرتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، نماز پڑھنے، نماز کس طرح پڑھی جائے وہ اپنی جگہ بتاتا ہے۔ قرآن ہی تو ہمارے لیے ہے، قرآن ہی ہمارے لیے ہے ہدایت۔ مگر ہدایت، اب قرآن جو ہم اس کو پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ٹرانسلیشن پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے۔ مگر قرآن کا یہ ایک اعجاز، سب سے بڑا اعجاز یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر سمجھے کہ آپ بغیر سمجھے کہ پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، آپ کو ثواب ہی ثواب ملتا جائے۔ کیا ہے نہیں معلوم آپ کو، سیکھنا ایک الگ چیز ہے، پڑھنا ایک الگ چیز ہے، سیکھنا ایک الگ چیز ہے، اس کے اندر مفاہیم کو جاننا، اس کے اندر احکام کو جاننا لازم ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ سیکھنے کے علاوہ، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سیکھنے کے علاوہ اگر آپ صرف اس کو تلاوت کی غرض سے پڑھتے رہے، صرف اس کو تلاوت کی غرض سے پڑھتے رہے، تو بہت بڑا ثواب اور اجر ہے آپ کے لیے۔ وہ حق آپ بولیں گی یہ کہاں سے لا رہے ہیں؟ اگر یہ چیزیں اگر نہیں آتی نا، آج کتنے مولویاں جو ہے آپ کو پریشان کر دیتے تھے، بہت پریشان کر دیتے تھے۔ جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں طوطا رٹے ویسا مت رٹو، طوطا رٹے ویسا مت رٹو قرآن کریم کو، نعوذ باللہ من ذالک، ایسی باتیں گفتگو کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ حافظ قرآن ہیں۔ تو حافظ قرآن سے محبت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے حضور سے سنا، کیا سنا؟
کہ تم 4 لوگوں سے قرآن سیکھو، ان کو قرآن یاد ہے، یہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں، بہتر پڑھتے ہیں، تو اس وقت میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام سنا، تو اس زمانے سے، اس وقت سے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ حافظ قرآن سے محبت کرنا یہ صحابی کا فعل ہے، یہ صحابی کا طریقہ ہے۔ مگر آج ہمارے ذہن میں بات نہیں آتی، چند باتیں بولنا آ گیا تو کہہ دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ بھائی سمجھ کر پڑھو، یہ کیا طوطا پڑھنے کی طرح پڑھتے ہو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو بات بولتے ہیں نا، کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، کتنی بڑی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے قرآن؟ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اب آؤ، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث کے الفاظ بھی پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما یکون فی شہر رمضان لأن جبرائیل کان یلقاہ فی کل لیلۃ فی شہر رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فاذا لقیہ جبرائیل کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ اس کے اوپر کی اور ایک روایت، ان جبرائیل کان یعارضنی بالقرآن کل سنۃ وانہ عارضنی العام مرتین ولا اراہ الا حضر اجلی۔ سن لیجئے آپ، رمضان المبارک جیسے ہی آتا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا جانتے ہو؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجاتا حضور کے پاس، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجاتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجاتا۔ حضرت جبرائیل آتے، جبرائیل آنے کے بعد شروع سے لے کر آخر تک پورا کا پورا قرآن پڑھتے، حضور سنتے، پھر اس کے بعد حضور پڑھتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوت کرتے، جبرائیل سنتے۔ اب یہاں آپ کا مسئلہ بہت آسانی سے حل ہو گیا، بہت آسانی سے۔ آپ حافظ قرآن نہیں ہیں، حافظ قرآن کے پیچھے اگر پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں تو یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ رمضان المبارک میں آپ جو سن رہے ہیں یہ بھی سنت ہے اللہ کے رسول کی۔ اور سن لیجئے، جتنا آپ پڑھ رہے ہیں، پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے، سننے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، آپ کو بتا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو نہیں آتا، حافظ قرآن کو پڑھنا آتا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے، حافظ قرآن پڑھ رہا ہے، یا حافظ قرآن دوسرا بھی حافظ قرآن ہے، تو پڑھنے والے کو جتنا ثواب ہے، سننے والے کو اتنا ہی ثواب ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور کسی کتاب کا اعجاز نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ہو یا نازل کردہ کوئی کتاب کا یہ اعجاز نہیں ہے۔ تورات یہ نہیں بولے گی، زبور یہ نہیں ہے، انجیل یہ نہیں ہے کہ پڑھو اور سنو تو اتنا اتنا ثواب ملے گا، نہیں، مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ تم پڑھو گے، سنو گے تو بھی اتنا ہی ثواب ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، اور اللہ بھی جائے، حضرت جبرائیل کو بھی جائے، جاؤ میرا حبیب پڑھے گا، تم سن کر آنا۔ جس سال، یہاں میں نے پہلی روایت پڑھی ہے، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت کرنے والے تھے، اس وقت ہمیشہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اس وقت جو ہے آپ دنیا سے رخصت کر جائیں، رمضان المبارک ہے، اب ربیع الاول آنے والا ہے، رمضان کے بعد کا جو ربیع الاول آنے والا ہے، جو دنیا سے رخصت کر جانے والے ہیں، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 قرآن مکمل کیے، 2 قرآن مکمل کیے پڑھتے ہوئے۔ حضرت جبرائیل نے بھی 2 قرآن سنائے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 قرآن سنائے۔ قرآن کا یہ اعجاز ہے، اعجاز آپ کو بتا رہا ہوں، اعجاز۔ کیا یہ سمجھنے کے لیے تھا معاملہ؟ ذرا دماغ پہ بار دارو، اپنے طور پہ غور کرو، اپنے طور پہ، کسی مولوی کے طور پہ نہیں، اپنے طور پہ اس حدیث کی بنیاد پر پڑھ اور پڑھا رہے، سن اور سنا رہے ہیں، یہ جو معاملات ہے، سن رہے اور سنا رہے ہیں،
یہ جو معاملات ہیں یہ سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہیں، عبادت کے لیے تھی، یہ عبادت کے لیے تھی، اور تعلیم امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے ہے۔ آقا اپنی زبان سے امت کو بتائیں اور امت یہ طریقہ اپنائیں، یہ تھا، یہ مقصود یہ تھا، یہ عبادت، یہ اس طرح کی عبادت ہوتی ہے۔ تو یاد رکھو کہ قرآن کریم، آپ جتنا قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا، اس سے بڑھ کر آپ کو کوئی اور نعمت نہیں ہے۔ رمضان المبارک آ رہے ہیں، اس کے اندر جو ہے خوب اہتمام کرو۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، محدث دکن سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فضائل رمضان میں یہ حدیث کو نقل کی ہے۔ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا، قرآن سے اس کا جب لگا ہوتا، پڑھتا پڑھاتا، رات و دن اسی میں مصروف ہے، قرآن سے محبت، قرآن سے الفت رکھا ہوا، اور دنیا سے چلا گیا، تو ہوتا یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور جو قرآن سے تعلق رکھا اس کی قبر کی زیارت کرتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، فرشتے اس کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے قبر کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ جو قرآن سے محبت رکھا، قرآن کو پڑھتا رہا، قرآن کو سنتا اور سناتا رہا، اور آپ مشہور حدیث بچوں کے زبانوں پر، یہ مشہور حدیث اساتذہ پڑھاتے ہیں، معلمین پڑھاتے ہیں۔ دنیا میں اگر کوئی اچھا کام ہے، زندگی کا کوئی بھی کام، وہ کون سا کام ہے جانتے ہو؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے اچھا شخص وہ ہے، سب سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون شخص ہے؟ جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاتا جائے، قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھاتا جائے، قرآن کو پڑھے اور پڑھاتا چلا جائے۔ وہ شخص اللہ کے پاس بھی بہتر، بندوں کے پاس بھی بہتر، اور ساری قوم کے سامنے بہتر وہ ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑے رکھے۔ رمضان المبارک آ رہا ہے، پہلے سے اہتمام کرے کہ میں رمضان میں جہاں حافظ قرآن کے پیچھے دہا پڑھوں گا یا سوا پارہ پڑھوں گا، جو بھی پڑھوں گا، یہ تو تراویح پڑھنی ہے، یہ تو سننا۔ اس کے علاوہ دن میں کتنے قرآن پڑھ سکتا ہوں، کتنے پارے پڑھ سکتا ہوں؟ 1 پارہ، 2 پارے، 3 پارے، اللہ کی یاد میں محو ہو کر، گم ہو کر اگر آپ پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں جانتے ہو؟ یہ کیسی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت سن لیجیے آپ کو، تاکہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں سناؤں تو تھوڑا سا آپ کو یقین اور اطمینان نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اگر آپ کو میں سناؤں گا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن میں بات بیٹھ دس اور مضبوط ہو جائے گی۔ عن ابی سعید بن معلّہ قال كنت اصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم اجب قلت يا رسول الله اني كنت اصلي قال الم يقل الله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ثم قال الا اعلمكم اعظم سورة في القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بيدي فلما اردنا ان نخرج قلت يا رسول الله انك قلت لو اعلمك اعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين۔ حضرت ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ، یہ راوی ہے، وہ نماز ادا کر رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ چونکہ اب نماز پڑھ رہے تھے، آقا جو ہے وہاں ہیں، انہوں نے آواز دی تو وہ نماز جو ہے فرض نماز نہیں تھی، نفل نماز، سنت نماز پڑھ رہے ہو، ادا کر رہے ہو، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی، آواز دینا تھا، بلانا تھا، تو جیسی آواز دی یا ابا سعید کہنا تھا، تو وہ نماز میں مصروف تھے، نماز کو اختصار انہوں نے کر دیا، مختصر کر دیے، سلام پھیرا، دوڑے رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا تھا کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم تاخیر سے کیوں آئے ابو سعید؟ کہنے تاخیر سے کیوں آئے؟ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ تاخیر اس لیے ہوئی کہ میں نماز ادا کر رہا تھا،
ذرا غور کرو، یہ نماز کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اور سب سے افضل کیا ہے؟ عبادتوں میں سب سے افضل نماز ہے۔ سب سے افضل کون سی عبادت ہے؟ نماز ہے نا؟ نماز سب سے افضل ہے، اور محشر میں اگر عبادتوں کی پوچھ ہوگی تو سب سے پہلے نماز کی پوچھ ہوگی۔ وہ افضل عبادت ادا کر رہے ہیں، نماز ادا کر رہے ہیں۔ حضور نے آواز دی، آقا آگے بڑھ گئے، ان کے ذہن میں آیا کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ جو لمبی سورت پڑھنا چاہ رہے تھے اختصار کیا، مختصر کیے، نماز نہیں توڑا، مختصر چھوٹی نماز پڑھ لیے، پڑھ کر سلام بھرتے ہی رکے نہیں، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ کسی سے گفتگو کی، نہ اور کہیں گئے، دربار رسالت میں پہنچ گئے۔ کوئی عمل اور دوسرا کیا ہی نہیں، نماز مختصر جو لمبی ہونی تھی حضور کے خاطر مختصر کر دیا۔ اب مختصر کرنے کے ساتھ فوراً دوڑے آ گئے، نہ پانی پیا، نہ کھانا کھایا، نہ کوئی اور عمل کیا، سیدھا رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں آ گئے۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں دیر کرے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آقا نے فرمایا کیا تم نے اللہ کے اس کلام کو نہیں سنا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا، کیا ارشاد فرماتا ہے؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں اللہ اور اس کے رسول آواز دے تو لبیک کہتے ہیں اسی حالت میں آ جائے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ غور کرو، حالت نماز میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ ہاں اچھا کیا آپ نے، ہاں بہت اچھا کیا، نماز پڑھ رہے تھے اور اختصار کر کے آئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں فرمایا نماز اپنی جگہ پڑھنا، مگر جب بھی اللہ کا رسول تمہیں دعوت دو، جس حالت میں ہو، جس کیفیت میں ہو، اسی حالت میں دوڑے آنا تم پر لازم ہے۔ اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ معمولی بات نہیں ہے یہ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کہہ رہی ہے۔ تم تاخیر کیوں کیے؟ اتنی تاخیر حالانکہ وہ نہ پانی پیے، نہ کھانا کھائے، نہ کوئی عمل دوسرا کیے، نہ کوئی اور دوسری ضرورت کے لیے گئے، نماز سے سیدھا ڈائریکٹ اللہ کے رسول کے دربار میں آ رہے ہیں، تو حضور پوچھ رہے ہیں تاخیر، اتنی تاخیر کیوں؟ آقا چاہتے تو یہ بہت اچھا ہے نماز تم نے پڑھی، ثواب اجر ثواب کمایا، یہ کہتے، مگر نہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نماز میں نے حکم دیا پڑھنا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، افضل ہے، مگر میں جب بلاؤں یا اللہ جب تمہیں بلائے سب چھوڑ دو اور دربار رسالت میں بھاگے دوڑے آنا، اسی چیز کا نام عبادت ہے، یہی اصل عبادت ہے، اصل عبادت ہے۔ یہاں اندازہ آپ ذرا غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آقا کی شفقت، میرے نبی کی شفقت، عطا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا، ہاتھ پکڑے اور پکڑ کر کہنے لگے اے ابو سعید، میں تم کو ایک بہت بڑی صورت نہ بتاؤں؟ قرآن کریم کے اندر بہت بڑی صورت نہ بتاؤں؟ اعظم صورت۔ گفتگو ہوتے رہی، آگے بڑھے، یہ بھی بے چین تھے سننے کے لیے، آگے بڑھ رہے ہیں، یہ بھی بے چین تھے۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ بڑی صورت بتانے کے لیے فرما رہے تھے، وہ کون سی صورت ہے، کیا معاملہ ہے، ذرا بتائیے تو صحیح یا رسول اللہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے جتنی کتابیں نازل کی انبیاء پر، موسیٰ علیہ السلام پر تورات، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، داؤد علیہ السلام پر جو ہے زبور، ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے، 1,24,000 پر مختلف صحیفے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو نازل کیے، وہ اپنی جگہ افضل و اعلیٰ ہیں۔ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں، سنو،
نہ تورات میں ویسی صورت ہے، نہ انجیل میں ویسی صورت ہے، نہ زبور میں ویسی صورت ہے، نہ قرآن میں ویسی صورت ہے، میں تمہیں وہ بتا رہا ہوں، وہ چیز بتا رہا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح وہ کون سی صورت ہے، وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سی جو ہے اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی ہے وہ آیت و صورت ہے، بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کر فرمایا سن لے، سبع مثانی ہے، سورہ فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ سب سے افضل و اعلیٰ صورت ہے، آپ نے یہ فرمایا۔ تو سکھا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ترغیب دلا رہے ہیں قرآن کی طرف آؤ، قرآن ایک ایسی چیز ہے نہ تم کو تورات میں وہ چیز ملنے والی، نہ زبور میں ملنے والی، نہ انجیل میں۔ یہ فکر دینا ہے تم قرآن کے علاوہ تورات کو سیکھنے جاؤ گے، انجیل کو سیکھنے جاؤ گے، زبور کو سیکھنے جاؤ گے، نہیں ملے گا، نہ تورات میں ملے گا، نہ زبور میں ملے گا، نہ انجیل میں ملے گا۔ وہ ملے گا تو قرآن کریم میں وہ نعمت ملے گی، اور دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کھولو، پہلا صفحہ نکل جائے گا، پہلا سورہ فاتحہ، اسی کو پڑھ دو، اللہ تعالیٰ وہ اجر ثواب عطا کرے گا، وہ اجر ثواب عطا فرمائے گا، اور قربت رب جو ملے گی اس کا کوئی بدل ہی نہیں، اس کا نعمل کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ آقا وہ فرق ہے سورہ فاتحہ۔ اب سورہ فاتحہ کا یہ حال ہے تو بڑی بڑی صورتیں اور دوسرے صورتوں کا اندازہ آپ کا نہیں کر سکتے۔ ایک ہی جملے میں آپ نے فرمایا نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، فلاں میں ہے، اس کے اندر ہے۔ اور دو سبع مثانی اس لیے کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ کتنے؟ 2 مرتبہ، مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، مدینۃ المنورہ میں بھی نازل ہوئی سورہ فاتحہ۔ مکہ میں بھی نازل، اور الاتقان فی علوم القرآن آپ اگر پڑھیں گے تو اس کا بھی حوالہ دے رہا ہوں تاکہ اب یہ ضمنی بات آ گئی تو میں بتا رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صورتیں اپنی اپنی جگہ حضرت جبرائیل لے آتے تھے، دربار رسالت میں پہنچاتے، مگر جب یہ سورہ فاتحہ کو نازل کرنا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل ذرا رک جاؤ، روزانہ جاتے ہو میرے حبیب کے پاس جا کر پیغام پہنچاتے ہو، آیت سناتے ہو، پڑھ کر سناتے ہو، وہ اپنی جگہ، اب ذرا رک جاؤ۔ حضرت جبرائیل رک گئے۔ تم جانتے بھی ہو اللہ تعالیٰ یہ وہ صورت ہے، تم تنہا نہیں جانا، اکیلے نہیں جانا، افضل صورت وہ ہے، تنہا اکیلے نہیں جانا، تم اپنے ساتھ 70,000 فرشتوں کو لے جانا، یک نہیں 70,000 فرشتے۔ جب سورہ فاتحہ نازل ہو رہی تھی، آقا کے قلب اتھر پر لے آئی جا رہی تھی، تو جبرائیل اکیلے نہیں آئے تھے، 70,000 فرشتے کس شکل میں آئے ہوں گے، کیسی شکل میں آئے ہوں گے، کیسے اہتمام کا ساتھ آئے ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانے۔ سورہ فاتحہ جب نازل ہو رہی، ایک صورت، خوش نصیب ہیں ہم بہت، یہ سب نعمتیں کس کے تصدق میں مل رہی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بات آپ کو اچھی طرح بتاؤں، کیا شان نبوی ہے، کیا امت پر غمخوار ہیں، کیا مہربان ہیں۔ ذرا غور کرو، امام بخاری لیے آئے ہیں، امام بخاری کو پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائے، بات بیان کر کے آپ کو بات ختم کر دیتا ہوں۔ تورات اللہ تعالیٰ بلایا، لے لو، وہاں کے لے لو، پورا دے دیا تختی کی شکل میں دے دیا، انجیل بھی، زبور بھی، ایسا آہستہ آہستہ نہیں اترتے رہی۔ مگر قرآن جب اتر رہا تھا، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت، کئی ایک آیت، کبھی 10 آیتیں، کبھی 11 آیتیں، 23 سال تک اترتا رہا، 23 سال تک اترتا رہا۔ اب ذرا بولو، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اتارنے والا خدا ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی زیادہ جاننے والا نہیں ہے، کائنات میں ہے نا، نعوذ باللہ اگر ہم سوچتے ہیں تو مسلمان باقی نہیں رہتے۔ سوچنا مطلب بولنا، ایسا ذہن میں آنا ایک الگ چیز ہے، خیالات آتے ہیں، خیالات معاف ہوئے ہیں، تو یاد رکھو کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی خالق و مالک اپنا کلام جیسا چاہے اتارے، ہے نا بھائی، یہ پکی بات ہے۔ اتر رہا قرآن، اترتے چلے جا رہا، اترتے چلے جا رہا۔ حضور کی فکر غور کرو، عربی میں قرآن نازل ہو رہا،
7 قبیلے الگ الگ ہیں، 7 قبیلے الگ الگ، ان کی بولیاں الگ الگ ہیں. جیسا کہ ہمارے پاس حیدرآباد میں ہے، حیدرآباد کی اردو اپنی جگہ. اگر مدراس میں چلے گئے یہی اردو بولتے ہیں، مگر تھوڑی سی سمجھ میں تو آتی، ان کا بولنے کا الگ انداز. مہاراشٹر میں ممبئی کو اگر چلے گئے اردو ہے، مگر بولنے کا تھوڑا سا لب و لہجہ الگ. آپ جانتے ہیں اردو وہاں کی بھی ہے، ممبئی کی بھی ہے، بنگلور کی بھی ہے، اسی طرح مدراس کی بھی ہے، چنئی کی، اور مختلف ہندوستان میں اردو بولنے والے الگ ہیں، پاکستان کی بھی ہے، سب ہے نا بھائی، ایک ہی زبان ہے. ویسے ہی عربی بھی ویسی ایک ہی زبان ہے، بولنے والے الگ الگ ہیں، بولنے والے الگ الگ ہیں. اب اگر ہماری فصاحت و بلاغت کے ساتھ ذرا چنئی والوں کو بولے تو زبان اتنی انداز میں نہیں آتی. بنگالیوں کو ذرا بولنے لگاؤ، بنگالی اشخاص کو ذرا بولے تو انہوں بولتے کہ دیکھو تھوڑا بولے تھوڑا بولتا انہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ تھوڑا اڑے اپن ادا کر تھوڑا بولتا انہیں. ایسے آپ سمجھ میں آئیں گے، خالی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو اب یہ تھوڑا اور تھوڑا سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ تھوڑا اور تھوڑا غلطی ہوئی نہیں، کلام الہی ہے. آقا کی فکر کدھر ہے؟ غور کرو. آقا یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری امت کے بولنے والے الگ الگ الفاظ، یہ جو بہار کے رہنے والے ان کو تھوڑا بولنے نہیں آئے گا، وہاں کے قبیلے کے ریاض کے رہنے والے اس انداز پہ نہیں عطا کریں گے. جدہ کے بولنے والے الگ، مدینہ کے بولنے والے الگ، عرب کی زبان الگ الگ ہے. اللہ سے میں درخواست کروں، اے اللہ تو اپنا کلام اتار، مگر ایک انداز میں نہ اتار، کہیں میری امت نہ ادا کرنے کی وجہ سے گناہ گار نہ بن جائے. مولا کریم تیرے دربار میں میں دعا کرتا ہوں کہ کئی انداز سے تو قرآن نازل فرما. دعا مانگ رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی اپنا کلام اتار رہا ہے، اپنا کلام اتار رہا ہے. تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے چینج کرتا چلا جا رہا ہے، تبدیل کرتا چلا جا رہا ہے. اے حبیب تم جیسا چاہتے ہو اس انداز میں 7 انداز میں قرآن کو نازل کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا. میرے نبی کی دعا پر یہ احسان ہے. جتنا احسان ہوا کیا معلوم. اس کے بعد حضرت یہاں پڑھ رہا ہوں، دیکھیے پہلے وہ روایت پڑھوں تاکہ آپ کو یقین میں مضبوط ہو جائے، تاکہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں بیٹھ جائے. چونکہ آج کل جو ہے خالی دلائل پوچھ رہے ہیں، مول صاحب زبانی بول دے کے چلے گئے تو نہیں ہوتا. وہ سن لو. اب عربی عبارت پڑھ رہا ہوں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اقرأنی جبرائیل علی حرف. جبرائیل میرے پاس آتے تھے علی حرف، ایک ہی انداز سے ایک حرف پر پڑھتے تھے پہلے. فراجعتہ، میں نے اللہ کے دربار میں مراجعات کی، اللہ ذرا بڑھ کے انداز میں، مختلف انداز میں نازل فرما دے. فلم ازل استزیدہ، میں مسلسل مطالبہ کرتا رہا 7 مرتبہ، یعنی اسیدہ ویزیدنی حتی انتہا الی 7 حروف. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام الہی کو 7 انداز میں نازل فرمایا امت پر مہربانی کرتے. دوسری روایت میں آتا ہے اگر میں اور اس سے زیادہ بھی مطالبہ کرتا تو اللہ اس انداز میں نازل فرماتا. اللہ اس انداز میں مہربانی. آخری روایت سن لیجئے. عمر بن الخطاب یقول سمعت ہشام بن حکیم بن حزام یقرأ سورۃ الفرقان فی حیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خلاصہ سنا رہا ہوں، پوری حدیث کیا ہے. حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھتے پڑھتے نماز کے اندر آپ نے سورہ فرقان معلوم ہے آپ لوگوں کو، 18ویں پارے میں آخر کی 2 رکوع سورہ فرقان کے کہتے ہیں، 19واں پارہ پھر اور 3 رکوع یا 4 رکوع غالباً ہے. تو اس طرح سورہ فرقان آپ پڑھ رہے تھے نماز کی حالت میں. حضرت عمر بازو میں ٹھہرے ٹھہرے سن رہی. وہ حضرت عمر کو جو یاد تھا وہ نہیں پڑھ رہے، دوسرا پڑھ رہے انہوں. اب ذرا غور کرو، انہوں دوسرا پڑھ رہے، ان کو آیا غصہ، یہ تو قرآن غلط پڑھا. یہ الفاظ میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے مکمل. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں یہ غلط پڑھ رہا ہے، میرا دل چاہا کہ اس کے گردن میں
کپڑا ڈال کے زور سے گھسیٹ کر حضور کے دربار میں پیش کروں حالت نماز میں، مگر وہ برداشت کر لیے، برداشت کرتے ہوئے ٹھہرو، نماز پڑھے، انتظار کرتے رہے۔ ان کی نماز پوری ہو گئی، سورہ فرقان پڑھ لیے، پڑھ لینے کے بعد فوراً پکڑ کر ہاتھ پکڑا اور رسول پاک علیہ السلام کے سامنے، غلط قرآن پڑھ رہا ہے تو تجھے یاد نہیں ہے قرآن؟ غصہ، جلال بڑا ہوا ہے، غصہ جلال ہے۔ حضور نے پوچھا کیا بات یا رسول اللہ، یہ غلط قرآن پڑھے ہیں؟ تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر پڑھنے، تم اے ہشام پڑھو تم ذرا پورا سورہ فرقان پورا ان سے سنے، انہوں نے تو صحیح پڑھا ہے۔ حضرت عمر سے بولے تم پڑھو، حضرت عمر پریشان، انہوں پڑھے سو صحیح، اب تم پڑھو، انہوں نے پڑھنا شروع کر دی، تم بھی صحیح، تم بھی پڑھے، تھوڑا بولے تو بھی سمجھ میں آ رہا، تھوڑا بولے تو بھی سمجھ میں آ رہا، سمجھ میں آئی بات؟ تو ایک ہی مفہوم تو وہی ہے، تو 7 انداز میں قرآن نازل ہوا۔ ہشام کو جو آسان تھا پڑھنا وہ انداز میں انہوں نے پڑھا، حضرت عمر کو جو آسان تھا وہ انہوں نے انداز میں یاد کر لیا۔ تو یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے، یہ امت پر کتنا بڑا احسان ہے، کس کی وجہ سے؟ تصدق رسول پاک علیہ السلام کا صدقہ ہے، میرے آقا کا صدقہ ہے۔ کلام الہی اپنی نوعیت سے چینج کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اتار رہا ہے، کیوں؟ صرف رسول کی رضا کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب تمہارا پروردگار عالم اتنا دے گا، تم جو مانگو ہم تمہیں عطا کرتے چلے جائیں گے۔ یاد رکھو کہ بہرحال میں آج کی نشست میں آپ کو یہ بتاؤں، بہت سارے فضیلت کی حدیثیں آپ سنتے ہیں، مگر امام بخاری کو پڑھنا تھا اس لیے میں آپ کو بتایا ہوں، امام بخاری سے ہم کو سننا تھا قرآن کی اہمیت اور عظمت اور اہمیت، اس لیے آپ حضرات کو سامنے وہ چیزیں پیش کیا ہوں۔ ماشاءاللہ آپ اہتمام تو کرتے ہیں قرآن کو، یا تو حافظ قرآن کے پیچھے، وہ تو تراویح کو چھوڑ کر بتا رہا ہوں، تراویح تو پڑھنا ہی پڑھنا۔ اب ایک دماغ میں ہمارے پاس 10 پڑھ لیا مول صاحب سکون میں بولے تو نہیں چلتا، شبینہ پڑھ لیا بولے تو نہیں چلتا، پورے رمضان المبارک میں آپ کو پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ پھر آئندہ اتوار اور مزید آپ کو بتاؤں گا، روزے کے متعلق کچھ مسائل بھی بتاؤں گا، تراویح کے مسائل بتاؤں گا۔ پہلے اس کا ہم اہتمام کرنا چاہیے، کوئی بھی چیز اتنی بڑی نعمت مل رہی تو اہتمام کرتے نہیں کرتے؟ بھئی آپ کے پاس دیکھو بچے کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، بولے تو کتنے دن سے اہتمام چلتا؟ کتنے دن سے چلتا؟ مہینوں سے، 2 مہینوں سے، 3 مہینوں سے کاٹ سکتے، پکوان کے لیے، باورچی کے لیے، شادی خانہ، فلاں خانہ، یہ خانہ، وہ خانہ، چلتے رہتے، سونا خرید رہے، کپڑے خرید رہے، ایک دن شادی ختم، برخاست، اس کے بعد ختم، اس کے بعد وہ ختم ہو گیا، وہ کوئی وہی ختم، اب وہ تھی خوشی، اب اس کے بعد اور کیا اہتمام کرتے؟ یہ رمضان المبارک کا جو اہتمام ہے آپ کا، یہ جو ہم کو ابھی خوشی نہیں ملی، اس کی دائمی خوشی ہم کو جو ملنے والی ہے محشر میں ملنے والی ہے، محشر میں ملنے والی ہے۔ وہ جو خوشی ہم کو جو ملے گی اس کا کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ اس کے لیے شادی کے لیے تو اہتمام کر رہے پہلے سے، مگر اس کے لیے کر رہے ہیں کہ ذرا غور کرو، ہم اس کے لیے کرتے کیا نہیں کرتے میرے بھائی؟ اس کے لیے اس سے زیادہ، شادی جتنا ہے نا اس سے زیادہ اہتمام ہم کرنا چاہیے، اور ولیمہ کا جتنا اہتمام کرتے ہیں نا اس سے پہلے سے اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان کے طور پہ آپ نے خطبہ دیا ہے۔ اللہ کے دربار میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے نماز تراویح، روزے آسان فرما دے مولا، قرآن کریم کی تلاوت کا شغف ہمیں عطا فرما، قرآن کی چاشنی ہمیں نصیب فرما، قرآن کی حلاوت ہمیں نصیب فرما مولا، قرآن سے ہمارا لگاؤ پیدا فرما دے پروردگار عالم، حافظ قرآن سے محبت کرنے والے بنا دے پروردگارہ، ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما، ہماری جائز حاجتیں پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔